کیا۔ یہ گفتگو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں امام بخاری کی، ہمارے شعراء نعت خواں حضرات کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں: باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ و تلاوت القرآن والصلاۃ۔ فرمایا کسی انسان پر شعر و شاعری اگر اتنی غالب آ جائے، وہ شعر و شاعری کی دنیا میں اتنی کثرت سے گھس جائے کہ نماز کی طرف زیادہ دھیان نہ رہے، قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہ رہے، اوراد و وظائف کی طرف توجہ نہ رہے، فرمایا ایسی شعر و شاعری ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز۔ میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ آج کا جو ماحول ہے اور آج کے معاشرے میں جو ہمارے زیادہ تر شعراء پائے جاتے ہیں، میں سارے شعراء کی بات نہیں کرتا ہوں، سارے نعت خوانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ بھی بہت سارے ایسے نعت خواں ملتے ہیں جو میرے ساتھ مسجد جا کر کے الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے شک، مگر الحمدللہ ان شعراء کی تو بات ہی نرالی ہے جو شریعت کے پابند ہوں۔ جو پابند نہیں ہے ذرا خیال کریں، اگر صبح و شام اٹھ کر کے وہی گنگنانا، نماز کا خیال نہیں، کچھ اور کسی عبادت کا خیال نہیں، تو پھر وہ سمجھ لے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر قائم کر دیا یہ باب اور فرمایا ایسی شاعری کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اور اسی وجہ سے میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شاعروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ دراصل مصطفیٰ جان رحمت کے دور کے شعراء کے حوالے سے تھی۔ اس دور میں جو شعراء تھے ان کی شاعری بڑی گندی شاعری ہوتی تھی، ان کی شاعری کا مرکز خواتین، ان کی شاعری کا مرکز دولت، ان کی شاعری کا محور اونٹ گھوڑے، ان کی شاعری کا مرکز دنیا کے عمراء، دولت و ثروت والے لوگ۔ وہ عشق رسالت میں اشعار نہیں لکھتے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار اپنے اشعار میں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا شاعروں کے پیچھے پیچھے وہ چلے گا جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا۔ اور آج کے حالات میں، آج کے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر کے وہ آیت پھر مجھے دوبارہ یاد آنے لگتی ہے۔ آج جو جلسوں کا حال ہو گیا ہے، خیر یہ تو مشاعرہ ہی ہے، اس کی بات تو الگ ہے، لیکن اور جلسوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ خود جانتے ہیں جب کوئی گھن گرج آواز والا مائک پہ آ کر کے اپنے سریلی آواز میں کچھ گنگنانے لگتا ہے تو پھر پورا پنڈال کھچا کھچ بھر جاتا ہے، اور وہیں کوئی ناصح، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی دین کی باتیں بتانے والا، کوئی شریعت کا راستہ دکھانے والا، کوئی آپ کا ہمدرد اور آپ کا درد مند خطیب جب آپ کے بیچ میں آتا ہے نا تو آپ پنڈال چھوڑ کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی بھی روش یہی ہے کہ ہم شاعروں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، خطیب کی بات نہیں سنیں گے۔ اور جو شاعروں کے پیچھے چلتا، خطیب کی بات نہیں سنتا، وائس کا کلام نہیں سنتا، میرا رب فرماتا ہے الغاوون، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ لوگ بھٹکے ہوئے۔ خدا را
ذرا اپنا انجام سوچو، تمہارا انجام کیا ہے۔ اب ذرا ایک بات سنیے، مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ مشاعرہ پہلے سن لیجئے، شعر کہتے کسے؟ جی ہمارے علماء نے، تھوڑی دیر خالی صبر کیجئے گا، اس کے بعد پھر اچھی بات آئے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ ٹف بات ہے۔ الکلام الموزون المقفع قصدا، فرمایا وہ کلام، وہ جملے، وہ سینٹنس جس میں وزن بھی ہو اور جس میں قافیہ بھی ہو، اور وزن اور قافیے کا کام ایسی غلطی سے نہیں آ گیا ہو بلکہ ارادے سے کیا گیا ہو، تو ایسے کلام کو شعر کہتے ہیں۔ اب اس کلام میں اگر اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ کے کمالات بیان کیے گئے، اللہ رب العزت کی قدرت بیان کی گئی، اللہ سے متعلق عقائد بیان کیے گئے، تو اس کلام کو، اس شعر کو اب صرف شعر نہیں کہیں گے، اسے حمد کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر انہی اشعار کے ذریعے سے مصطفیٰ جان رحمت کے فضائل بیان کیے گئے، حضور کے کمالات بیان کیے گئے، معجزات نبویہ کا بیان ہوا، اوصاف مصطفیٰ کا بیان ہوا، رسول اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی، علم غیب کی چیزیں بیان کی گئی، عقائد اہل سنت جو نبوت سے متعلق ہے وہ بیان کیے گئے، تو اب انہی اشعار کو نعت مصطفیٰ کہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر اشعار کے ذریعے سے کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی اسلامی بادشاہ یا کسی خلیفہ کی شان بیان کی جائے، تو پھر ایسے اشعار کو منقبت کے اشعار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر مردے کی خوبیاں بیان کی گئی، رونے کا انداز اپنایا گیا وغیرہ وغیرہ، ایسے اشعار کو مرثیہ کے اشعار کہتے ہیں۔ خیر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے شاعری کی کتنی قسمیں ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک حدیث میں کلیئر کر دیا شاعری کی دو قسم، جائز شاعری، ناجائز شاعری۔ بے شک۔ طحاوی شریف شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی نے ایک حدیث نقل فرمائی، مصطفیٰ نے فرمایا الشعر ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، فرمایا شعر بھی ایک کلام ہے، ایک گفتگو ہے، اگر وہ اچھی تو شعر اچھا، اگر وہ بری تو شعر برا۔ بے شک۔ تو شعر و شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو اچھی شاعری کہتے ہیں، ایک کو بری شاعری کہتے ہیں۔ مجھے اس محفل میں کچھ دوسری خاص چیزیں بتانی ہیں۔ ہمیں جب شعراء کو دعوت کرنا ہے اپنے جلسے میں یا پھر اپنے مشاعرے میں، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور شاعروں کو کن کن چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی دیر بات کروں گا۔ نمبر ایک، فاسق شاعر کو کبھی اپنے جلسے میں مدعو نہ کریں۔ جی حق ہے، بات ہماری سمجھ رہے ہیں نا؟ داڑھی منڈا شاعر صفا چٹ کیے بیٹھا ہے اور اشعار پڑھتا ہے عشق مصطفیٰ کا۔ ارے نادان، اگر تیرے دل میں اتنا ہی عشق مصطفیٰ ہے تو پھر سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجا کیوں نہیں واہ لیتا؟ واہ واہ۔ اس کا مطلب تیرے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، تیرے دل میں عشق روپیہ، عشق دولت موجود ہے۔ بے شک۔ پیسے کی ہوس میں تو نعت پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کے عشق میں نعت نہیں پڑھتا۔ نہیں پڑتا ہے۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر، بڑے بڑے اسٹیجوں پر ایسے شعرا مدعو کیے جاتے ہیں، جی صفا چٹ کیے ہوئے فاسق معلن شعرا، اور اسٹیج پر قائد اہل سنت تشریف فرما، جی حق ہے، حق ہے، اسٹیج حق پر ہے۔ غازی اسلام تشریف فرما، بے شک۔ اسٹیج پر
मुफक्किर इस्लाम जलवागर, स्टेज पर बड़े बड़े दिग्गज उलमा जलवागर वहां पर तशरीफ फरमा होते और उनकी मौजूदगी में फासिक नाक पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हवाला नोट करो, गुनियतुल मुस्तमिल्ली किताब का नाम, फरमाया लौ कद्दिमू फासिकन यासिमून बिनाअन अला अन्ना कराहत तक़दीम ही कराहत तहरीम वले अन्ना फी तक़दीम ही ताज़ीमहु वक़द वजब अश-शरअ इहानतहु। फरमाया सुनो, ध्यान से कान खोल के सुनो। फरमाया कोई इंसान अगर दाढ़ी मुंडा हो, फासिक मुअलिन हो, क्या उसे मुसल्ले इमामत पर बढ़ाया जा सकता है नमाज पढ़ाने के लिए? तो गुनियतुल मुस्तमिल्ली की इबारत लौ कद्दमू फासिकन यासिमून, जो लोग फासिक को मुसल्ले इमामत पर इमामत के लिए बढ़ाएंगे, वो बढ़ने वाला चौगादरी वो तो है ही गुनाहगार, जितने बढ़ाएंगे वो सब के सब गुनाहगार होंगे। वो तो क्या है? फरमाया तुम अगर उनको मुसल्ले इमामत पर बढ़ाओगे उनकी ताजीम हो जाएगी, और शरीयत ने हुक्म दिया फासिक की ताजीम न की जाए, फासिक की तौहीन की जाए, उनकी तौहीन वाजिब। पता क्या चला? फासिक की ताजीम करना जायज नहीं, फासिक की तौहीन करने का हुक्म है। जब एक फासिक को स्टेज पर बैठा करके रखते हो, उनसे कलाम पढ़वाते हो, उनके नाम के नारे लगाते हो, उन पर आकर के नोटों की बौछार करते हो, तो फिर दिल पे हाथ रख करके बताओ ये उनकी ताजीम होती है कि नहीं होती? बोलिए, होती है कि नहीं होती है? और शरीयत ने क्या हुक्म दिया? ऐसे की ताजीम करना जायज नहीं। और ये काम किसकी मौजूदगी में? वही जो मैं कहा, गाजी इस्लाम की मौजूदगी, कायद इस्लाम की मौजूदगी में, मुफक्किर इस्लाम की मौजूदगी में, पीर साहब की मौजूदगी में, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में वो पढ़ता है। मैं उस आलिम दीन से कहना चाहता हूं, क्या तुमने मुस्लिम की हदीस नहीं पढ़ी? मेरे नबी ने तो फरमाया था, मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफुल ईमान। मुस्तफा ने कहा था, अगर तुम कोई बुराई देखो, गलत काम देखो, और अल्लाह ने तुझे इतना पावर दिया है कि तुम अपने हाथ से उस बुराई को बदल सकते हो, तो मुस्तफा ने फरमाया अपने हाथ से उस बुराई को बदल दे, उस बुराई को मिटा दे। हाँ, अगर हाथ से बदलने की ताकत नहीं है, लोग तुम्हें दबोच डालेंगे, तो फरमाया अब जबान इस्तेमाल करो, जबान से इजहार करो ये गलत हो रहा है। फरमाया अगर जबान से भी बोलने की ताकत नहीं तो कम से कम दिल से बुरा जानो। फरमाया ये ईमान का सबसे कमजोर और सबसे निचला दर्जा है। जिसके दिल में ये भी नहीं तो वो अपने ईमान की खैर करे, चाहे बड़े बड़ी कुर्सी पर बैठ करके, चाहे वो जो भी साहब बनता नजर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक फासिक अगर आपकी मौजूदगी में खड़े होकर के मिंबर रसूल पर बैठ करके वो नाज शरीफ पढ़ता है और आप उसको बैठ करके दाद देते हैं, तो इसका मतलब आपके दिल में भी उसके ताल्लुक से कोई कमी नहीं रह गई है, आप उनको दिल से भी सपोर्ट करते हैं। और कुरान हदीस ने ऐलान कर दिया, ऐसा शख्स का दिल ईमान से आरी और खाली होता है, ईमान का जो निचला दर्जा है वो दर्जा भी उसके सीने में मौजूद नहीं है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे शौरा को हरगिज मदऊ मत कीजिए जो शायर दाढ़ी मुंडा हो, फासिक मौलिन हो। और अगर आप बुला लिए तो ये मत समझिएगा कि जलसा कर लिए, पंडाल लगा दिए तो हम सवाब के हकदार हो गए। नहीं, कुरान हदीस ने अभी ऐलान किया कि जो जो बुलाएंगे वो सब के सब गुनाहगार। और एक हदीस तो और सुन लीजिए, मुस्तफा ने फरमाया जब कोई इंसान फासिक की ताजीम करता है ना, फासिक की ताजीम, उनके लिए खड़ा हो जाता है, उनके नाम के नारे लगाता है, उन पर नोट निछावर करता है, किसी भी तरह से जब फासिक की ताजीम करता है, मुस्तफा फरमाते हैं जहतजुल अर्शो,
اس فاسق کی تعظیم کرنے سے عرش رب ذوالجلال کو جلال اٹھتا ہے اور عرش کانپ اٹھتا ہے اور عرش اپنی زبان حال سے کہتا ہے میرا رب اس فاسق کی توہین کا حکم دیتا تو لوگ اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے رفیق عرش اعظم کو ناراض مت کرو اور فاسقوں کو بلا کر کے خود جہنم مول لینے کی کوشش نہ کرو. صرف ان سے ایک بات کہو تیرے دل میں اگر عشق رسول اتنا ہی ہے تو پہلے سنت مصطفیہ اپنے چہرے پر سجا لے, پھر تمہیں انشاءاللہ ہم شوق سے مدعو کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم تمہیں دعوت پیش نہیں کر سکتے. دوسری چیز, ایسے نعت خوانوں کو اور ایسے شاعروں کو اپنے یہاں بلائیں جو ڈیمانڈ نہ کرے, پیسے کی مانگ نہ کرے, منہ کھول کر کے بھیک مانگنے کی کوشش نہ کرے. یاد رہے جب تک تقریر, نعت, یہ سب کام بغیر مطالبے کے ایسے کی جاتی ہے تب تک یہ کام کار ثواب ہے. اور جب طے ہو جاتا ہے اتنا دینا پڑے گا, اتنا لینا پڑے گا, تو پھر اب یہ کار دین نہیں, یہ کار دنیا ہے, یہ کار دنیا ہے. اور ہمارے فقہ نے اس کو اجارہ کہا, اجارہ. مگر اجارہ کے لیے بھی بہت شرطیں ہیں. کام متعین ہونا چاہیے, کام کیا کرائیں گے, ٹائم فکس ہونا چاہیے کہاں سے کہاں تک ہوگا. یہ ساری چیزیں متعین نہیں ہوتی, کل ملا کے وہ رقم ٹھیک ٹھاک نہیں ہے جو مانگی جاتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو, مسجد کا جلسہ کرتے ہو, 25,000 30,000 میں نعت خواں کو بلاتے ہو, تو پھر ایسا جلسہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ آپ کے مسجد کا پھر کیا بچتا ہے؟ آپ کے مدرسے کا پھر کیا بچتا ہے؟ وہ سب تو آپ اسی کو دے دیتے ہیں. ہاں, آپ کو صرف جلال نکالنا آتا ہے تو ہمارے علاقے کے نعت خوانوں پر جلال نکالنا آتا ہے, ان علماء پر جلال نکالنا آتا ہے. ان کو 30,000 کا لفافہ بڑی آسانی کے ساتھ تھما دیتے, مگر آپ کے علاقے کا نعت خواں ہو تو 2,000 دینے میں آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, 2,000 دینے میں پسینہ آپ کے چھوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو ان سے محبت نہیں ہے, آپ کو ان سے الفت نہیں ہے, آپ کو ان سے عقیدت نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے والا یہی عالم دین ہو, تمہاری چہلم کی محفل میں آنے والا یہی عالم دین ہو, تمہاری فاتحہ پڑھنے والے یہی علماء کرام ہوں. مگر اس کا تم خیال نہیں رکھتے, انہیں 500 روپے دے کر کے ٹڑکا دیتے ہو. بلکہ میں نے تو دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر والوں کو 35,000 کا لفافہ میرے سامنے پکڑایا, اور ہمارے علاقے کا ایک بہترین نعت خواں بیچارے کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا, ویسے واپس کر. یہ ظلم نہیں تو کیا اور ہے؟ سنو, خدا را اس روش کو بدلو, اس طریقے کو بدلو, اس طریقے کو بدلو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہی 25,000 30,000 ہمارے علاقے کے نعت خواں کو دیجیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جلسہ سستا کیجیے, سستا جلسہ کیجیے, تاکہ جو آمدنی ہے وہ آمدنی بچے. آپ نے مسجد کے لیے جلسہ کیا تو مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے مدرسے کے لیے جلسہ کیا تو پھر مدرسے کا کوئی روم تیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت قائد اہل سنت مناظر اسلام علامہ ارشد القادری نے فرمایا تھا, وہ جلسہ جس کی کوکھ سے کوئی تنظیم یا کوئی مدرسہ وجود میں نہ آئے بلکہ مقرر شعراء اس کے پیسے کو لے کر کے چلا جائے, فرمایا وہ جلسہ بانجھ عورت کی طرح ہے, بانجھ عورت کی طرح ہے. آپ جلسے کرتے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اس جلسے سے کوئی کام ہونا چاہیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یو پی والوں کو مت بلائیے, وہاں والے کو مت بلائیے, سب کو بلائیے, سب کو بلائیے, سب کو بلائیے. وہ اہل سنت و جماعت کے, وہ بھی سنی ہیں,
ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری اسٹیجوں پر نہیں آئیں گے تو کن کے یہاں آئیں گے؟ مگر اسی وقت بلائیے جب ان کے سینے میں عشق رسول ہو، اسی وقت بلائیے جب ان کے سینے میں دین کا درد ہو، اسی وقت بلائیے جب ان کے سینے میں مدرسے کا درد ہو۔ جو کہے تمہارا مدرسہ بنے نہ بنے، تمہاری مسجد کا مینار بنے نہ بنے، مجھے 35,000 کا لفافہ چاہیے، اس کا مطلب ایسا نہ تھا، نہ تو آپ کے دین کا خیر خواہ ہے، نہ تو آپ کے مدرسے کا خیر خواہ ہے، نہ تو آپ کی مسجد کا خیر خواہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو نعت خواہ بیٹھے ہیں نا یہ لوگ، یہ پھر مت کہیے گا کہ یہ لوگ آج ان کو سپورٹ کیے ہوں گے، بتا دیے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ فقیر ویسے ہی ہے، جیسا ماحول دیکھتا ہے ویسے ہی بولتا۔ میں ان کے خلاف بھی بولتا ہوں، میں ان کے خلاف بھی بول دیتا ہوں۔ اور ابھی دیکھیں نا، میں کہا نا شروع ہی میں، میری گفتگو کا آغاز ہی نہیں لوگوں سے ہوا۔ میں چاپلوسی والی گفتگو کبھی نہیں کرتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں۔ اب قاعدے سے دیکھ لو کہ کیا کہا جا رہا، سن لو کان کھول کر کے۔ یہ جو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی آواز اچھی نہیں ہے، ان کی گنگناہٹ اچھی نہیں ہے، ان کا ترنم اچھا نہیں ہے۔ الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں، ہمارے علاقے میں بھی ایسے نعت خواں موجود ہیں جو بہت سارے باہر والوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان بیچاروں کو اگر اپنے جلسوں میں مدعو کرو گے، 2,500 3,000 کا لفافہ دو گے تو تمہیں سیلوٹ کر کے گھر جائے گا، تمہارا لفافہ تمہارے اوپر پھینکے گا نہیں۔ اس لیے انہیں دعوت کرنے کی کوشش کرو، جلسہ کو مہنگا نہیں، جلسوں کو سستا کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا کہ ان کے یہاں سے 2-3 مہینے کے اندر 1,000-1,500 روپے کا چندہ جلسے میں نہیں گیا ہے؟ ہر ایک کے گھر سے 1,000-1,500 روپے کا چندہ تو کم از کم جلسوں میں گیا ہی ہے۔ کبھی وہاں کا جلسہ، کبھی یہاں کا جلسہ، کبھی وہاں کا جلسہ، گیا کہ نہیں گیا؟ اتنے پیسے آپ خرچ کیے، ایک گھر سے اتنا پیسہ گیا۔ مگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام پور سے لے کر کے ادھر کرندیگی کے آس پاس تک کوئی بڑھیا کالج ہے، کوئی بڑھیا ادارہ ہے، کوئی اچھی یونیورسٹی ہے، کوئی ایسا شاندار دینی مدرسہ ہے جس میں فضیلت تک کی شاندار تعلیم کا انتظام ہو؟ کہیں نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ مت سوچئے، آج لوگ جھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں، علاقے کے لوگ غریب ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جتنا پیسہ اور جتنا لٹانے کا ہنر اللہ نے اتر دیناج پور کے مسلمانوں کو دیا، اتنا ہنر دوسری جگہ کے لوگوں کو دیا ہی نہیں۔ بہت لٹاتے ہیں آپ، بہت خرچ کرتے ہیں آپ، مگر پیسہ جاتا کہاں ہے آپ کا؟ خرچہ کرنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، کن کاموں میں صرف ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس جو آیا اٹھا کے دے دیا۔